اس وقت اسلام آباد سے بڑی خبر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے حوالے سے بڑا کیس کی بڑا فیصلہ اس وقت آ چکا ہے۔ محفوظ کیا گیا فیصلہ اس وقت اسلام آباد کی عدالت میں سنا دیا گیا ہے۔ اہم ترین مقدمہ ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور لیڈرشپ کے خلاف بڑا مقدمہ جو درج کیا گیا تھا، اس میں بڑا اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی ضمانتیں منظور کر لی گئی ہیں اور ان کو فوری طور پہ رہا کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ اس وقت کے بڑی خبر ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی بڑی تعداد کو کارکنان کے اور لیڈرشپ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ عدالت نے بڑا حکم سنا دیا ہے، محفوظ کیا گیا فیصلہ اچانک سنا دیا گیا ہے اور تمام کارکنان کو لیڈرشپ کو رہا کرنے کا احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم، یہاں پہ موجود ہے عاصم مرزا صاحب اور کیانی صاحب۔ سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں، بتائیے اہم ترین فیصلہ سنا دیا گیا ہے، لوگوں کی ضمانتیں کنفرم کر دی گئی ہیں، رہائی کب تک ہے؟ انشاءاللہ جی آج ہم بیل بانڈز ابھی سبمٹ کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ شام تک یہ ہمارے لوگ رہا ہوں گے۔ بیسیکلی یہ مقدمہ جو تھا وہ 5 اگست کے تناظر میں بنایا گیا تھا، جب 5 اگست کی کال تھی، تو وہ اس کال کے دوران میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ابھی نکلے بھی نہیں تھے، لوگوں کو کسی کو راہ چلتے اٹھایا، کسی کو گھر سے اٹھایا اور اس کے خلاف ایک چھوٹا مقدمہ بنانے کے بعد کہ جی یہ یہاں پہ آئے ہیں، انہوں نے پولیس کے ساتھ مزاحمت کی ہے، پولیس کی جو ہے نا وہ وردی پھاڑی ہے، پولیس کی جو ہے نا وہ جو ان کے پاس ڈنڈے تھے یا ہیلمٹ تھے وہ چھینے ہیں۔ ایون اس کے اندر خواتین تک کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے، جو کہ تقریباً 7 خواتین تھیں، وہ تو خیر انیشلی 2-3 دن کے اندر ہی ان کی بیل اپلیکیشن جو ہے نا وہ الاؤ ہو گئی تھی اور وہ ریلیز بھی ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی یہ 9 اگست جو ہمارے لوگ تھے اس کے اندر جو مزید اس کے اندر ایڈ کیے گئے تھے، شکر الحمدللہ آج کافی دنوں کے بعد جو ہے نا ان کی بیل کی سنوائی ہوئی اور ان کی بیل جو ہے وہ عمران عامر صاحب نے 10,000 مچلقوں کے عوض منظور کر لی ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج شام تک یہ سارے کے سارے ریلیز ہوں گے۔ جی عاصم مرزا صاحب، آپ نے صبح جو آرگومنٹ دیے، جس طریقے سے آپ نے اس جو ایف آئی آر ہے اس کا تیا پاچا کیا اور ساری ایویڈنسز ریکارڈ کے اوپر رکھیں اور جج صاحب کے آگے جب ساری ایویڈنسز آئیں تو اس کے بعد ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی تعداد کارکنان کے لیڈرشپ کے جو گرفتار کیا گیا تھا ان کو رہا کرنے کا حکم مل چکا ہے۔ تو اب یہ ضمانتوں کے بعد یہ جو ایف آئی آر جس طریقے سے درج کی گئی ہے، تو اس میں آپ یہ ملزمان جو ہیں، یہ لیڈرشپ اس میں باعزت طور پہ بری کب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گور سیال صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ یہ 5 اگست 2025 کے تناظر میں جو پروٹیسٹ تھا پاکستان تحریک انصاف کا پورے پاکستان میں، اس تناظر میں یہ ایف آئی آر اسلام آباد میں درج ہوئی تھی، لیکن اس میں 109 کی حد تک قیادت کو بھی انوالو کر دیا گیا تھا، لوکل قیادت ہماری تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی مخاصمت پہ یہ پرچہ درج کیا گیا تھا۔ میں نے آرگومنٹ کے دوران یہ بھی کہا تھا کہ اسی دن کے حکومتی وزیر اسحاق ڈار کی قیادت میں بھی ایک پروٹیسٹ ہوا تھا یہاں پہ، اور ان کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا ہے، چونکہ اس وقت ڈنڈے کی حکومت چل رہی ہے، ڈنڈے ہم سے برآمد ہو رہے ہیں، چونکہ وہ جھنڈے کے اندر ہی لگتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کا اتنا ان کا خوف اتنا طاری ہوا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی ترانہ، عمران خان کی تصویر، کوئی جھنڈا برآمد ہوتا ہے تو یہ فوری طور پہ 144 نافذ کر دیا جاتا ہے، پاپوں کے پیچھے چھپ کے ایسی پی پی سی کی جو سیکشنز لیول کر دی جاتی ہیں ایف آئی آر کے اندر کے جج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہوش بہستہ ہو جاتے ہیں۔ 395 ڈکیتی کی ایف آئی آر سیکشن لیول کر دی گئی تھی اس ایف آئی آر کے اندر، اور یہ 5 اگست کا معاملہ ہے، اس میں ریمانڈ دیا گیا تھا، 7 خواتین کی بیلیں آلریڈی گرانٹ کر دی چکی تھی کورٹ۔ تو کل دیر تک ہم نے ریکارڈ طلب کیا تھا، شو کاز نوٹس جج صاحب نے جاری کیا تھا، جس کی بنیاد کے اوپر آج صبح یہ سبمٹ ہوا کورٹ کے اندر۔ ہم نے آرگومنٹ کیے، بڑے اصل آرگومنٹ ہوئے۔ 144 کی وائلیشن میں یہ پرچہ تھا، لیکن ڈکیتی کی سیکشنز، جلاؤ گھیراؤ، وردی پھاڑنے کی، زخمی کرنے کی، غلیلیں برآمد کرنے کی، یا اس طرح کی یہ ساری جو ایلیگیشنز تھے یہ فری ویلس قسم کے، یہ ہمارے اوپر لیول کر دیے گئے تھے، لیکن الحمدللہ کورٹ نے اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے کوئی میڈیکل ریکارڈ کے اوپر اویلیبل نہیں تھا، کوئی انکریمنٹل مٹیریل اگینسٹ اپیٹیشنز موجود نہیں تھا، جس کی بنیاد پہ عدالت نے پروسیکیوشن کو سن کے جو ہے نا یہ ابھی ضمانت کنفرم کر دی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف نے ملک بھر میں جو احتجاج کی کال دی ہے، جس میں قائد اعظم کی تصویر، علامہ اقبال کی تصویر بھی ساتھ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، اس زمرے میں کیونکہ یہ جو حکومت ہے انہوں نے 14 اگست جو سیلیبریٹ کیا ہے اس میں جو ہے جو تصویر ہے قائد اعظم کی اور علامہ اقبال کی تصویریں ختم کر کے مریم نواز کی تصویریں، نواز شریف کی تصویریں لگا دی گئی ہیں۔ ایسے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے جیسے
یہ بانی پاکستان جو ہے وہ مریم نواز ہے، جن کی عمر بھی ابھی 30 سال ہے غالباً. تو نواز شریف کی عمر جو ہے تو 78 پاکستان کے بنے ہوئے ہو چکے ہیں. آج آپ لوگ سیلیبریٹی کر رہے ہیں، جو ہیروز ہیں پاکستان کی ان کی تصویریں مس ہیں. آج عمران خان کی تصویریں لگیں گی. مقصد یہ ہے کہ پہلے تو ہوتا تھا جھنڈا اور ڈنڈا، ڈنڈا تو آپ پہ ڈال دیا جاتا تھا، اب تصویر کے ساتھ آپ کے اوپر ریاست کیا ڈالنے جا رہی ہے؟ ابھی آپ دیکھیں جی، ابتدائی عشق ہے، دیکھیے آگے آگے ہوتا کیا ہے. میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ اگلی جو 14 اگست بنے گی تو اس میں جو بنیان پاکستان ہے، قائد اعظم کی تصویر کی جگہ نواز شریف کی تصویر ہو جائے گی، پھر فاطمہ جناح کی جگہ پہ مریم نواز کی تصویر آ جائے گی. چونکہ اس وقت ایک شخص کی مخاصمت کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بانیان پاکستان یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی مائنس کر دیا ہے. ایک اس مخاصمت کے اوپر عمران خان تو انہوں نے درکنار کہ عوام کے دلوں سے اس کی محبت کو نکالا جا سکے، جو اس کی پذیرائی ہے، جو اس کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے پاکستانی قوم کے دلوں میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے ایک درجہ آگے بڑھ کے قائد اعظم کو بھی مائنس کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ سطح تحقیقات ہونی چاہیے اس کے اوپر. ایک جوڈیشل اعلیٰ سطح کمیشن تشکیل دے دینا چاہیے کہ اس وقت حکومتی جو تشہیر ہوئی ہے 14 اگست کے حوالے سے کہ قائد اعظم کو مائنس کر کے، فاطمہ جناح کو مائنس کر کے، اور جو ایٹمی صلاحیت دینے والے ڈاکٹر عبدالقدیر کی تصویر کو مائنس کر کے انہوں نے ان کریکٹرز کو متعارف کروایا ہے، یا جن کا جس طرح یہ تغمات کی بارش ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یا 14 اگست سے قبل ہی اگلے سال کی یہ امتیاز اسٹور میں یہ اس طرح کے اعزازات آپ کو ملیں گے. اچھا، بس ایک مذاق بنا کے رکھ دیا گیا. آپ کہہ رہے تھے کہ اس کی عمر 30 سال ہے. 30 سال بالکل بھی نہیں ہے، نانی ہے. 50 سال سے عمر اس کی زیادہ ہو چکی ہے. اور پاکستان کی ہسٹری کے سر لگتی ہے وہ 30 سال کی، لیکن آج کل ہی وہ پاکستان چھوڑ کے تھائی لینڈ چلی گئی ہے، اور تھائی لینڈ تو بہت ہی فیمس ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے. تو وہاں پہ بھی ہم اس چیز کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کریں گے. لیکن بات یہ کہ جو پاکستان کے اندر قانون کی یا آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور جس طرح سے بانیان پاکستان کی تصاویر کو پیچھے کرتے ہوئے وہ لوگ جن کا کوئی کردار نہیں ہے، وہ لوگ جو پاکستان کے اندر کوئی سیاسی بصیرت نہیں رکھتے، وہ لوگ جو کرپشن کے زور کے اوپر یا بھوٹوں کے تلوے چاٹ کے اوپر تلوے چاٹنے کے بعد برسر اقتدار آتے ہیں، ان لوگوں کا اپنی تصاویر کی تشہیر کرنا اور اپنے نام کی تشہیر کرنا، اور وہ بھی پاکستان کے قومی پیسے کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی زیادتی ہے. اور اسی وجہ سے ان کو ماضی میں جو پبلک نے ریجیکٹ کیا تھا کہ آپ الیکشن میں جب بھی آئے یہ تو آپ نے 8 فروری کو جو اس کا رزلٹ دیکھا تھا، وہ بھی یہی ایک بنیادی وجہ تھی کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں اور بار بار اپنے ہی خاندان کی تشہیر کرتے ہیں اور بار بار اپنا ہی نام آگے لے کے آتے ہیں. اور ان کی کوشش رہتی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر صرف ہم ہی ہوں اور باقی کوئی بھی نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں، اور پاکستان کے عوام سے بھی میری بھرپور اپیل ہے کہ یہ ایک ایسا جو قبضہ مافیا ہے پاکستان کے اوپر چھایا ہوا ہے، ان کو آپ نے اب بھی آنے والے وقت کے اندر بھی ریجیکٹ کرنا ہے اور ان کے خلاف اپنی آواز کو مسلسل بلند کرتے رہنا ہے. عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا ہے. انشاءاللہ بہت جلد یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے.